اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني فهما رب زدني عملا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وندخلهم ظلا ذليلا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وندخلهم ظلا ذليلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله الإمام عادل ورجل شاب نشأ في عبادة الله ويهدي نبري تسمنه ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇਤਬਾਰ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਮੁਨਾਫਿਕ ਨਾ ਹੋਣ ਜਿੱਥੇ ਮੁਖਲਸ ਕੋਈ ਗਮਵਾਰ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਹਸਨ ਤੁਫਾਨੀ ਲੋਕ ਹੋਣ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪਿਆਰ
شدت کی گرمی ہوئے اور آسمان کا سورج حرارت نو اگ بنا کے ساڈے تے برسا رہے ہوئے اور گرمی کی وجہ کر کے گرمی کی شدت کی وجہ کر کے جڑی زمین ہے وہ تپ کے تانبا نما بن چکی ہوئے تو اس عالم کے اندر انسان جڑی سب نال وڈی جڑی سب نال اہم چیز کی ضرورت ہوتی ہے نا اس چیز کا نام ہے سایہ۔ اے عام روٹین کے اندر اسی ویلے ہاں جدو بھائی پانی کی سبیل لگاتے ہیں تو پہلے اپنے سائے کا انتظام کرتے ہیں پھر ہی جا کے پانی کی سبیل لگاتے ہیں کیونکہ بندہ پانی بھی پی رہا ہوئے نا تے بندے کو سایہ نہ ملے تے بندے کی گرمی کی جڑی حدت و شدت ہے وہ ختم نہیں ہو سکتی۔ تو میرے بھائیوں یہ دنیا کا نظام ہے، یہ دنیا کی گل ہے، اسی کیا کدے سوچے وہ آخرت والا دن جس دن نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہر بندہ اپنے پسینے اندر جرا پور ہو رہا ہوئے گا، کسی نے پسینہ انہی آنکھاں نکل آ رہا ہوئے گا، کسی نے پسینہ انہے منہ نکل آ رہا ہوئے گا، اور کوئی بندہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اپنا جناب سارا وجود ہوگا پسینے کے اندر جرا پور ہو رہا ہوئے گا، وہ دن کھا رہا ہوئے گا اور وہ دن 50,000 سال کا دن ہونا ہے۔ امام سریر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جتنے کل قیامت والے دن بندے نے قدم رکھ دیتا نا اتنے ہی رکھ دیتا اللہ پاک نے قدم چکن کی بھی ہمت نہیں دینی، اگر قدم چکن اٹھان کی بھی اللہ پاک نے طاقت نہیں دینی، اور اس دن کی سختی کتنی ہونی ہے۔ فرمایا یوم یجعل الولدان شیبا، اللہ پاک فرماتے ہیں کل قیامت والے دن کی سختی عالم میں ہوئے گا جڑے بچے نے وہ بھی بوڑھے ہو جان گے، اتنی سختی ہوئے گی بندے کا بڑا دل کرے گا کوئی سایہ لگ جائے، کوئی مکان لگ جائے، کوئی بنگلہ لگ جائے، کوئی درخت لگ جائے، کوئی سایہ دار چیز لگ جائے۔ تو میرے بھائیوں اتنے کسی چیز کا سایہ نہیں ہونا، صرف اور صرف ایک کوئی چیز کا سایہ ہونا ہے، وہ کہڑی چیز ہے؟ وہ اللہ رب العزت کے عرش کا سایہ ہونا ہے۔ دعا کرو اللہ سب سارے اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب کروائے۔ وہ کہڑے لوگ نے جنہوں نے کل قیامت والے دن اللہ رب العزت اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب تمہید الفرد کے اندر لکھتے ہیں کہ 70 قسم کے بندے 70 قسم کے انسان ایسے ہیں جنہوں نے کل قیامت والے دن اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا کرے گا۔ اور امام حجر الاسقلانی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب صحیح بخاری کی شرح فتح الباری کے اندر لکھتے ہیں کہ قرآن پاک دیاں بہت ساری حدیث اور قرآن پاک دیاں بہت ساری آیات اور نبی پاک علیہ السلام دیاں بہت ساری حدیث انہوں نے جمع کیتا جائے پتہ چلتا ہے 27 تو 28 بندے ایسے ہیں جنہوں نے کل قیامت والے دن اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا کرے گا۔ اور امام مسلم اور صحیح بخاری کے اندر نبی پاک علیہ السلام کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا 7 قسم کے بندے جنہوں نے کل قیامت والے دن اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا کرے گا۔ میرے بھائیوں میں تمہارے سامنے انہاں 7 قسم بندیاں دی میں تمہارے سامنے ذکر کرنا چاہنا، یہ کہڑے قسمت والے لوگ نے، یہ کہڑے مقدرہ والے لوگ نے جنہوں نے اللہ پاک اپنے عرش کا سایہ عطا کرے گا، اور جنہوں کے بارے نبی پاک علیہ السلام نے گارنٹی دیتی ہے کہ اے بندے 7 قسم نے انہاں کو ضرور اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا، انہاں کو عرش کا سایہ ملنے کے اندر کوئی قسم کا شک نہیں، یہ ضرور انہاں کو اللہ پاک کے عرش کا سایہ ملے گا۔ تو سنو ایک کہڑے 7 قسم کے بندے نے اللہ کو دعا ہے میں جو کچھ بیان کرا اللہ سمجھن دی پھر عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور دوستان دے پھر نصرت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دے صحابی سیدنا
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کون ابو ہریرہ؟ میرے نبی کا صحابی ابو ہریرہ. کون ابو ہریرہ؟ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے مدرسے دا پہلا شیخ الحدیث ابو ہریرہ. کون ابو ہریرہ؟ سب زیادہ روایتاں میرے نبی کو نقل کرن والا ابو ہریرہ. محتاط اندازے کے مطابق 2210 حدیثاں حضرت ابو ہریرہ تو نقل ہوندیاں نے. لوگاں نے گلاں کرنیاں شروع کر دتیاں, گلاں بنانیاں شروع کر دتیاں. اے جڑا ابو ہریرہ ہے نا, یہ آپ کے کو حدیثاں بناوندا ہے, آپ کے کو حدیثاں تیار کردا ہے, ایک بندے نے حضرت ابو ہریرہ کا امتحان لینا چاہیا, کھانا پکایا, دعوت پکائی حضرت ابو ہریرہ کی, گھر بنایا حضرت ابو ہریرہ نے, کھانا کھلایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کھانا کھلانے تو بعد یہ بندہ کہنے لگے ابو ہریرہ کی مینوں پتہ لگیا تینوں سب نالوں زیادہ حدیثاں نبی پاک دیاں یاد نے. فرمایا کیوں نہیں, سارے نالوں زیادہ حدیثاں میرے نبی پاک دیاں یاد نے. ابو ہریرہ کرو 100 حدیثاں میرے نبی پاک دیاں پڑھ کے سناونا. حضرت ابو ہریرہ نے پڑھنیاں شروع کر دتیاں. انہاں نال دے کمرے وچ نا جڑے عربی جانن والے سن, کاتب سن, انہاں نے نا نال دے کمرے وچ بٹھا دتے. اے نال نال حضرت ابو ہریرہ دی حدیثاں سنا رہے نا, اے نال نال وہ لکھ رہے نے. حضرت ابو ہریرہ نے 100 حدیثاں زبانی پڑھ کے سنا دتیاں. سال گزریا, سال گزرن تو بعد نے پھر حضرت ابو ہریرہ کی دعوت کی, کھانا پکایا, گھر بلایا. حضرت ابو ہریرہ کو کہنے لگیا ابو ہریرہ تینوں یاد ہے کہ نہیں یاد, میں پچھلے سال بھی تینوں گھر بلایا سی, کھانا کھلایا سی. ہاں میرے اچھی طرح یاد ہے, تو پچھلے سال میرے کو 100 حدیثاں بھی سنیاں سن. ابو ہریرہ پھر گل سن, پچھلے سال والیاں 100 حدیثاں پھر زبانی سنا. پچھلے سال دھیان لینا سی, کوئی کاتب جنہاں حدیثاں لکھیاں سن وہ نام کمرے اندر انہیں بٹھا دیتے, انہیں انہوں نے ڈیوٹی لگائی. ابو ہریرہ جتنے غلطی کرے گا نا, اسی غلطی نوٹ کرنی ہے. جتنے ابو ہریرہ زبر کی غلطی کرتا ہے, جتنے حضرت ابو ہریرہ پیٹ کی غلطی کرتا ہے. حضرت ابو ہریرہ نے حدیثاں پڑھنیاں شروع کر دتیاں. پہلی پڑھی, دوسری پڑھی, 10 پڑھیاں, 20 پڑھیاں. حضرت ابو ہریرہ نے میرے پیغمبر دی 100 حدیثاں زبانی پڑھ کے سنائیاں نے. نہ زبر اندر غلطی آئی ہے, نہ پیش اندر غلطی آئی ہے. اے میرے نبی دے صحابہ, اج سانو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیثاں ہی بھول گئیاں نے. اج اسی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی گلاں ہی نہیں یاد کرتے. اے سن میرے نبی دے یار, اے سن میرے نبی دے صحابہ جڑے میرے نبی دی گلاں یاد رکھتے سن, میرے نبی دی حدیثاں نوٹ کرتے سن. اللہ اللہ توجہ کرنا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سبعۃ, 7 قسم دے بندے, 7 قسم دے انسان, جنہاں نوں کل قیامت والے دن اللہ اپنے رحمت دا سایہ عطا کرے گا. کیڑے لوگ نے, کیڑے قسمت والے, انصاف کرن والا حکمران. اللہ پاک نے حکمران بنا دیتا ہے, اللہ پاک نے وزیر اعظم بنا دیتا ہے, اللہ پاک نے نمبردار بنا دیتا ہے, اللہ پاک نے MLA بنا دیتا ہے, اللہ پاک نے MPA بنا دیتا ہے, اللہ پاک نے وزیر اعلیٰ بنا دیتا ہے. اب میرے آیات ظلم دے زیادتیاں نہیں کرتا, بلکہ انصاف نال پیش آندا ہے, انصاف برتدا ہے. میرے نبی نے فرمایا ہے اللہ پاک اپنے حضرت سایہ عطا کرے گا. دعا کرو اللہ تعالیٰ اچھا حکمران عطا
دا پنڈ دا یہ جڑا پتر ہے نا یہ میرے گھر دے اندر آ جاندا ہے میرے تے ظلم تے زیادتیاں کردا ہے میرے گھر دے اندر داخل ہو جاندا ہے مینوں تے میرے بچیاں نوں دھکے مار کے باہر کر دیندا ہے اندر داخل ہو کے میری بیوی تے زیادتیاں کردا ہے ظلم کردا ہے بات وقت ہے حضرت عمر فرماتے نے کہ آؤ اج بھی آئے گا جی عمر دی اج بھی آئے گا روزانہ آندا ہے میری بیوی تے ظلم تے زیادتیاں کردا ہے حضرت عمر فرماتے نے تسی تین کام کرنے نے پہلے نمبر تے اپنی بیوی نوں کہنا ہے جب شام دا ٹائم ہو جائے ٹارچ بند کر دے لائٹ بند کر دے دیوا بند کر دے پہلا کام یہ کرنا ہے اور دوسرا کام کیڑا کرنا ہے مصلا ڈا کے رکھنا ہے مصلا بچا کے رکھنا ہے اور تیسرے نمبر تے فرمایا کھانا پکا کے رکھنا ہے اے تین کام تسی کرنے نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی شام دا ٹائم ہویا اے دروازے تے کہنے تے باہر کھڑا ہے حضرت عمر فرماتے نے سنا بھی میری کی حال ہے اے مومنین کیو ظالم پھر میرے گھر دے اندر گھس گیا ہے اگے بھی میرے بچیاں نوں دھکے مار کے کٹ دیندا سی اج بھی دھکے مار کے انہیں باہر کر دیتا ہے میری بیوی تے ظلم تے زیادتیاں کر رہا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہے آواز دیتی انہیں بھی اگوں آواز دیتی حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے نیام دے وچ تلوار نوں باہر کڈیا بہادر میرا عمر ہے دلیر میرا عمر ہے جرأت مند میرا عمر ہے کیا کیوں میرا عمر ہے حضرت عمر نے تلوار نوں نیام وچ کڈیا کڈ کے ماری تے سر دے وچ حضرت عمر نے سر دم تو جدا کر دیتا ہے فرمایا ہن لے نوں چلایا جائے لے چلائی گئی حضرت عمر فرماتے ہیں جلدی کرو مصلا ڈایا جائے مصلا بچایا گیا حضرت عمر نے 2 رکعت نماز پڑھیاں 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد حضرت عمر فرماتے ہیں جلدی کرو نا کھانا لے آندا جائے حضرت عمر واسطے کھانا لے آندا گیا حضرت عمر نے کھانا کھادا 3 کام کیتے حضرت عمر جب واپس جان لگے ایک بندے نے پوچھ لیا امیر المومنین جی تسی 3 کام کیتے نے تیناں سوالاں دا جواب چاہیدا ہے پہلے نمبر تے لائٹ کیوں بند کروائی جے ٹارچ کیوں بند کروائی جے دیوا تے موم بتی کیوں بند کروائی جے حضرت عمر فرماتے ہیں میں لائٹ اس واسطے بند کروائی ہے کتنے میں وہ بندے نوں مارن لگا وہ بندہ میرا رشتہ دار نہ نکلے وہ بندہ میرا برادری والا نہ نکلے کتنے میں عمر نوں اس بندے تے نہ آ جائے میرا پتر بھی ہوے تے مار کے تلوار سارا تن تو جدا کر دے میں انصاف وچ کمی نہ واقع ہوئے اللہ اللہ دوسرے نمبر تے میں مصلا ڈا کے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے ادھر ایڈا بندہ میری برادری والا نہیں نکلیا تیسرے نمبر تے میں کھانا اس واسطے کھاتا ہے میں عمر نے جب تیری گل سنی ہے میں میرے مومنین میں عمر نے تحریہ کر لیا ہے میں عمر نے پختہ وعدہ کر لیا ہے میں عمر اپنی دیر کی کرے گا لقمہ بھی نہیں کھانا جنہیں دیر کی کرتے ہیں انصاف نہیں مل جانا الامام العادل میں عمر کھانا کھا رہا ہوں تو میرے آیا تے بندے تے زیادتیاں ہو رہی ہیں اینڈ نہیں ہو سکتا کل قیامت والے دن اللہ رب العزت کا اللہ سایہ ملنا ہے آخر حکمران دعا کرو اللہ سانو بھی ہے جو حکمران عطا فرمائے اللہ امیر المؤمنین حضرت عمر جیسا حکمران اللہ سانو عطا فرمائے اللہ الامام العادل عادل حکمران انصاف کرنے والا حکمران اللہ دے عرض سائے تلے کھڑا ہوئے گا پہلا بندہ ہن سنو دوسرا بندہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ورجل شاب جوانو ورجل شاب نشا فی عبادت اللہ یہ ترجمہ کیے پہلے میں سادے لفظ میں کروں ترجمہ سمجھاواں ورجل شاب جدا نوجوان جنوں نشا لگیا ہے نشا لگیا کسی کا نشا یہ کا نشا پینے کا نشا تاج کا نشا
گزری کل قیامت کا دن ہوئے گا 50,000 سال کا دن ہوئے گا بڑا دل کرے گا کوئی درخت لگ جائے کوئی مکان لگ جائے کوئی سائیدار چیز لگ جائے لیکن اس دن اللہ کی عرض کا سایہ ہونا ہے اتنی ساری زندگی اللہ کی عبادت میں گزرے گی اللہ اپنے عرض کا سایہ عطا کرے تو آپ لوگ اللہ سامنے عبادت کرنے والا بنائے اللہ سب نیکیاں تمام والا بنائے اللہ اللہ توجہ کرنا غور کرنا میرے بھائیوں اگر اسی تفسیراں اٹھائیے اگر اسی کتاباں کا مطالعہ کریے اگر اسی نظر جڑائیے تے جواناں نے اپنے دین دی خاطر وچ دین دی خاطر اپنی بڑیاں قربانیاں پیش کیتیاں نے جواناں نے اپنی جناب بڑیاں قربانیاں پیش کیتیاں نے آنا میں تینوں ایک نوجوان مقاماں اے نوجوان کی جدائے اس نوجوان تے جڑی قوم آئی نا سارے چلے گئے میلے تے جدوں کہنا اے جناب پیچھے رہے اے کی کیا حال ہے اتنی سقیم میں بیمار ہوں اے پیچھے رہ گئے قوم والے سارے میلے تے چلے گئے تے جدوں میلے تے گئے پچھوے نوجوان داخل ہو گیا انہاں دے پتر خانہ دے وچ انہاں دے بارے وچ داخل ہو گیا انہاں دے علاوہ دے جناب بارے وچ داخل ہو گیا کسے دا نک لا دیتا ہے کسے دے کان لا دیتے نے کسے دے ہاتھ وڑ دیتے نے تے جڑا کلہاڑا ہے وہ سردار دے کندے دراب دیتا ہے تے جدوں قوم والے واپس آئے نا کوئی کہندا یار فلاں بندے نے کام کیتا ہوئے گا کوئی کہندا یار فلاں بندے نے کام کیتا ہوئے گا کوئی کہندا یار فلاں بندے نے کام کیتا ہوئے گا کچھ بول کے کہہ لگے کی کہتے ہیں فتیت کرم او جوانو فتیت کرم یقال لہو ابراہیم ایک کام ہو سکتے ہیں تے جوان ابراہیم تے ہو سکتے ہیں انہاں جوانی اندر شرک دا خاتمہ کیتا توحید دا پرچار کیتا سام ٹک ٹاک کو اور کام کیے سام فیس بک کو اور کام کیے سارے نوجوانوں کو ٹک ٹاک اور کام کوئی نہیں ٹکٹا لاؤں کو اور کام کوئی نہیں آپ دیکھنا آپ میں تینوں ایک اور نوجوان بتاواں اے نوجوان کی جدائے اس نوجوان دی رات بھی اللہ دن بھی اللہ صبح بھی اللہ فجر بھی اللہ ظہر بھی اللہ عصر بھی اللہ مغرب بھی اللہ عشاء اللہ مسکران اللہ اس نوجوان دا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی جناب صبح پانی تے کھڑے ہو گئے نے اے جو ہاتھ چوک لے نے میرے نبی نے فرمایا میری قوم والے ہو میں تواڈے وچ ایک زندگی دا عطا والا گزاریا ہے میں تواڈے وچ ایک زندگی دا عطا حصہ گزاریا ہے دسو میں ذکر کسے دی تھی بہن تکیا ہوئے دسو میں ذکر کسے دی تھی عزت نو چھیڑیا ہوئے سارے بول کے کہتے ہیں کی کہتے ہیں ماں جربنا کا الا صدقا صدقا اے محمد رسول اللہ اللہ دی قسم ہے اساں تانوں جدوں بھی دیکھیا ہے سچ بولدے ہی ویکھیا ہے اللہ اکبر اللہ پیر دی دی جوانی گزار ورجل شاب نشا فی عبادت اللہ جڑا نوجوان اللہ کی عبادت وچ مشغول ہو گیا کل قیامت والے دن اللہ رب العزت دے رضا سائے تلے کھڑا ہوئے گا اگے کی فرمایا ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجل قلبه معلق بالمساجد ایسا نوجوان جدا دل مسجد نال لگیا ہے مسجد نال پیار کرنے والا مسجد نال محبت کرنے والا ہر وقت فکر کیتی ہے مسجد دی فکر ہے کدے مسجد دے پکیاں دی فکر ہے کدے مسجد دی لائٹاں دی فکر ہے کدے مسجد دی صفائی دی فکر ہے کدے مسجد دی ٹوٹیاں صاف کرتا نظر آئے گا کدے مسجد دی لائٹاں صاف کرتا نظر آئے گا ہر وقت مسجد 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 دا فکر ہے میرے نبی نے فرمایا جتنا دل مسجد نال لگ گیا کل قیامت والے دن اللہ خیرت دا سایہ عطا کر دے گا اللہ اللہ سے واسطے بھی مسجد نال پیار کیتا کر مسجد نال اپنا لگاؤ لگا لے میرے نبی نے فرمایا سید مستدرک آقم دے اندر ہے نبی پاک فرماتے نے جتنا دل مسجد نال لگ جاندا ہے گرمی دا موسم ہے گھروں وضو بنا کے مسجد ودا رہا ہے میرے نبی نے فرمایا ان الملک تحرو برایت معه نبی پاک فرماتے ہیں گرمی دا موسم ہے وضو بنا کے
اے چھتری لے جا کے اندر سایہ کر دے کیونکہ یہ دل مسجد نہ لاتے یہ مسجد نہ پیار کرتا ہے یہ بندہ مسجد نہ محبت کرتا ہے مسجد نہ پیار کریا کر جانتے جے سب نہ پہلے مسجد کے اندر لیٹا کا کنے انتظام کروایا آنا میں تم دساں سیدنا حضرت جلی المقتدی رضی اللہ عنہ مسجد بنی تے حضرت جلی رضی اللہ عنہ مسجد کے گزر ہویا تے روشنی تو مسجد کے باہر نکل رہی تھی تے حضرت جلی نا اوتھے ہی ہاتھ چوک لے ہاتھ چوک کے دعا کرنا پہ اللہ جنہیں تیری مسجد روشن کی تھی اللہ تو نہیں قبر روشن کرتا اللہ جنہیں تیرے کاموں روشن کیتا ہے اللہ تو نہیں قبر روشن کرتے ساتھی کہہ لگے اے علی جی ایک دسو کیڑا بندہ ہے قسمت والا جنہیں واسطے تسی ہاتھ چوک کے کہہ رہے حضرت علی فرماتے ہیں انہاں دا نام عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ عمر بن خطاب نے جنہاں نے سب نال پہلے مسجد وچ لیٹنگ دا انتظام کروایا اور جانتے ہیں سب نال پہلے مسجد نبی دی جگہ کنے خریدی مسجد نبی دی جگہ کنے خریدی عالم تینو دساں اللہ تینو مدینے لے جائے تسی کہو آمین جنہاں ہوئے جانا اللہ ہوئے لے جائے اللہ تیرا کچھ نہیں جانا میرے سونے ربا میں دعا کرتا بنا جمعے دے دے اللہ جتنے آئے نے اللہ سے سال حاجت لے جا اللہ سونے سے سال لے جا تیرا کچھ بھی نہیں ہو جانا میرے مالکا میرے سونے اللہ پیسے کوئی نہیں سکتے کول کل پیسے آندی نہیں ہے اللہ کل مقدرہ دی ہے اللہ سانے مقدرہ میں بھی ہم نصیب کروا مجھے کو آمین میں دعا کرنا اللہ سارے لے جائے اللہ اللہ مکے مدینے تو صدقے میں جاواں دن رات رب تو نے منگا دعاواں مکے مدینے تو صدقے میں جاواں دن رات رب تو میں منگا دعاواں خدا بند بلاوے تے زم زم پلاوے میں رج رج کے بیوان ٹنڈ پاواں پاکے مدینے تو صدقے میں جاواں دن رات رب تو میں منگا دعاواں پاکے دکھادا سکون دلاندا کہ خاکے مدینہ میں سرما بناواں پاکے مدینے اللہ اللہ سایہ لے جائے بابا اللہ لے جائے اللہ تینو مدینے لے جائے مدینے جا کے تو مدینے تے پٹوار کانے اندر جائے مدینے تے پٹواری نو جا کے ملے پٹواری نو کہے میں مسجد نبی دی فردا دکھا اللہ دی قسم ہے مسجد نبی دی فرد تے اج بھی نہ لکھیا ہے تے میرے ابو بکر صدیق دا نام لکھیا ہے نیکیاں ختم بندہ ختم ہو جاتا ہے نیکی نہیں ختم ہوتی نیکی ختم بندے دی نہیں ہوتی بندہ رک جاتا ہے نیکی نہیں رکتی میں اکثر کیا کرنا ایک دم کوئی کام کر جا ایک دی کوئی نیکی کر جا تو دنیا تو ٹر جائے تیری قبر تے وچ تینو روشنی ملتی رہے تیری قبر وچ تینو ثواب ملتا رہے جب بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بندے نے انہاں سب نال پہلے مسجد نبی دی جگہ خرید کے دتی نیکی کر جا مسجد نال پیار کر جا مسجد نال محبت کر جا اگے کی فرمایا وعدہ اللہ تہابا باللہ ایسے تو نوجوان یہ آپس اندر پیار کرتے ہیں آپس اندر ملتے ہیں آپس کے اندر تعلقات قائم کرتے ہیں اللہ کی رضا واسطے اللہ کو راضی کرنے واسطے اللہ کی خوشنودی واسطے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مشکات مصابی نے اندر روایت موجود ہے آقا فرماتے ہیں من حب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استكمل الایمان آقا فرماتے ہیں کہ بندہ اللہ کی رضا واسطے پیار کرتا ہے اللہ اس بندے کا ایمان مکمل کر دیتا ہے جڑا اللہ کی رضا واسطے پیار کرتا ہے پھر کی آج میرا تیرا پیار کیوں ہے کہ
ہوئے، ایسا پیار کر جڑا اللہ کی رضا نال راضی کرن واسطے ہوئے۔ مسلم روایت موجود ہے، نبی پاک فرماتے ہیں ایک بندہ نا آدھا علاقہ چھڑ کے نا دوسرے علاقے میں جایا کرتا، ایک دن جا رہے ہیں، کدے 10 دنوں بعد جایا کرتا، کدے 15 دنوں بعد جایا کرتا، کدے مہینے بعد جایا کرتا، جایا ضرور کرتا۔ ایک دن جا رہے ہیں، اللہ پاک نے آسمان کو فرشتے کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں، جا میرے فرشتے میرے اس بندے کو پوچھ کدھر جا رہے ہیں، کی کرنے واسطے جا رہے ہیں، کی لے جہاں لے رہے اللہ پاک کدھر جا رہے ہیں، کی لینے واسطے جا رہے ہیں۔ فرشتہ آ کے انسانی شکل دے وچ اس بندے دے کو پوچھیا فرشتے نے، اے اللہ دے بندے کدھر جا رہے ہیں، کی کرنے واسطے جا رہے ہیں؟ وہ کہنے لگے میں اپنے بھرا بیٹے نوں ملن واسطے جا رہا ہوں۔ کیا کوئی پیسے کا مسئلہ ہے؟ کیا کوئی چاہ پانی کا مسئلہ ہے؟ روٹی پانی؟ نہ 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 نہ، روٹی گھر پہ لگ جاتی ہے، پانی گھر میں پی لئیدا ہے، اللہ کی قسم پیسے کا بھی نہیں مسئلہ۔ پھر گل کی ہے کس وجہ تو اپنے بھائی نوں ملن واسطے جانا ہے؟ وہ کہنے لگیا میں اللہ کی رضا واسطے جانا، اللہ نوں راضی کرنے واسطے جانا۔ یار تو کیا کروں گے اللہ نوں راضی کرنے واسطے؟ اللہ پاک نے آسمان کو فرشتے نوں کیا، کیا میرے فرشتے میرے اس بندے نوں کہہ دے ان الملکا فقال انی رسول اللہ الیکم بان اللہ قد احبکم کما احببتہ فی۔ میرے اس بندے نوں کہہ دے کہ میں رب دی رضا واسطے اس بندے نال پیار کرنا ہے کہ نہ تارا کوئی تے نال پیار کرتا ہے، کہ نہ تارا کوئی تے نال محبت کرتا ہے، جویں تو میں رب دی رضا واسطے اس بندے نال پیار کرتا ہے۔ دعا کرو اللہ سب اللہ کی رضا واسطے آپس اندر مل جل کے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ سب آپس کے اندر اپنی رضا واسطے پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل قیامت والے دن اگر چاہتے ہیں نا اللہ اپنی عرض کا سایہ عطا کر دے تو میرے بھائیو اللہ کی رضا واسطے پیار کیتا کرو، اللہ کی رضا واسطے مل جل کے رہیا کرو، اللہ کو راضی رکھنے واسطے آپس کے اندر تعلقات کو قائم کیتا کرو۔ حکیم نے فرمایا ورجل دعت امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ۔ خوبصورت عورت، حسین و جمیل عورت، مالدار عورت زنا کی دعوت دے رہی ہے، آجا آجا کوئی نہیں بیٹھا، آجا میرا زنا کر رہا ہے، ایک کی کہتا ہے بی بی وقال انی اخاف اللہ۔ آج دنیا سے کوئی نہیں بیٹھا لیکن ہم چاہتے اللہ بیٹھا پیا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا جڑا زنا تو بچ کے اللہ تو توبہ کر کے زنا بچ گیا، کل قیامت والے دن اللہ اپنے عرض کا سایہ عطا کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ آگے کی فرمایا ورجل تصدق بصدقۃ فأخفاها۔ ایسا نوجوان جڑا صدقہ کرتا ہے، صدقہ چھپا کے کرتا ہے، کی کرتا ہے چھپا کے، صدقہ بتا کے نہیں، اے نہیں کہ صدقہ کیتا ہے کسی غریب کے سر تے ہاتھ رکھ کے اور کیا فوٹو لا لیے تے فیس بک تے دیوان کے نا نا نا، اللہ دی رضا واسطے صدقہ کرتا ہے، اللہ کو راضی کرنے واسطے مال خرچ کرتا ہے۔ ایک ہاتھ کو دیندا ہے دوسرے نوں پتہ ہی نہیں لگدا، ایک ہاتھ نال دیندا ہے دوسرے نوں پتہ ہی نہیں چلدا۔ میرے نبی نا جدوں بھی صحابہ نوں کہتے صحابہ اللہ کے راستے وچ مال خرچ کرو، صدقہ کرو، صحابہ گلیاں وچ نکل جاندے، چرستیاں وچ نکل جاندے، محنت مزدوری کرتے تے جڑے پیسے ملتے وہ گھر نہیں جاندے سن بلکہ اللہ کے راستے وچ صدقہ کر دیندے سن، اللہ کے راستے وچ مال خرچ کر دیندے سن۔ اس واسطے بھی جتنے صدقہ کریا کر، فرمایا الصدقہ رد البلا، اللہ صدقے دی وجہ تو آن والی بلاواں ٹال دیندا ہے۔ اگر چاہنا میری مشکلاں ٹال جان، اگر چاہنا میری بیماریاں ٹال جان، اللہ کے راستے میں صدقہ کریا کر، چھپا کے کریا کر، لکا کے کریا کر، ایک طرح سے وچ لے کے اللہ پیدا پیا میں اور کوئی نہیں پیدا۔ نبی پاک نے فرمایا جڑا صدقہ چھپا کے کرتا ہے کل قیامت والے دن اللہ اپنے عرض کا سایہ عطا کر دے گا۔ اور آخری بندہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ
अज मेरे अल्लाह सोनिया गल पसंद तैन मेरे अल्लाह सोनिया पापियां दे कदम अज मेरे अल्लाह सोनिया गल पसंद तैन मेरे अल्लाह सोनिया चंगा या बंदा अल्लाह नाम क्या कर चंगा या बंदा अकीर तेरा बंदा चंगा या बंदा अकीर तेरा बंदा आमदे 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 मोई मैनू तेरे अल्लाह सोनिया पापियां दे कदम अज मेरे अल्लाह सोनिया गल पसंद तैनू तेरे अल्लाह सोनिया नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया दो आंसू अल्लाह पाक नू बड़े प्यारे लगदे ने दो कतरे अल्लाह पाक नू बड़े महबूब ने एक शहीद दा कतरा दूसरा बंदे दी आंख विचों टिकिया अल्लाह दी रज़ा वास्ते अल्लाह दी याद विच आंसू निकलदा है नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह इस बंदे दे आंसू निकलण तो पहले अल्लाह इस बंदे दे सारे गुनाह माफ कर देते हैं दुआ है अल्लाह सानू के सात किस्म दे बंदे बचाव करवा रहे ये ने सात किस्म दे इंसान कल क़यामत वाले दिन जिन्हों अल्लाह अपने अर्श दा साया अता करेगा दुआ है अल्लाह कल क़यामत